بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اس چینل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کے نام انڈرسٹینڈنگ آف قرآن سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس میں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پہ غور کرنا یہ کیوں ضروری ہے، اس کے لیے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اس کو اپنے جو بھی اس دنیا میں کیا ہے اس کا جواب دینا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہم جب اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک ہم سے کویسچن کر سکتا ہے کہ یہ دین، یہ جو عمل تم نے کیا اور تم اپنے دل سے یہ ایک اچھا عمل، دین کا عمل کیا ہے، تو اس کو کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ تو کیا ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نے اپنے چچا تایا یا اپنے والد صاحب، اپنے پیرنٹس یا کسی مسجد کے مولوی صاحب یا کسی عالم صاحب سے یہ سیکھا ہے اور ہم اسی کو دین سمجھتے تھے اور ہم یہی دین ہمارے لیے تھا؟ یا کیا اللہ پاک ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ میرا کلام، میری باتیں، میرا ذکر، قرآن پاک تمہارے پاس موجود تھا، اس میں میری باتیں تھیں، کیا تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی یا اس کو پڑھنے کی کوشش کی کہ اس میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس دین کے بارے میں تمہیں کیا باتیں کی تھیں؟ کہ تمہارے لیے جو دین کا ایک لائحہ عمل میں نے دیا تھا اس قرآن میں، اس کو دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کی تھی؟ تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی؟ یا صرف ادھر ادھر کی باتیں سن کے تم نے اس کو دین سمجھ کے اور اس پہ عمل کیا ہے؟ تو یہ پوچھ سکتا ہے نا، یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے کہ جس کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ تو ہر ایک مسلمان کے پاس اویلیبل ہے، اس کے بارے میں کوئی اپنا بہانہ ہیلا نہیں انسان دے سکتا کہ میں اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا یا اس وجہ سے نہیں پڑھ سکا، کیونکہ یہ ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے اور اپنی زبان میں اویلیبل ہے۔ ایک بہانہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھتے، لیکن آپ کے پاس ترجمے اویلیبل ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام دین کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اس کو اپنی زبان میں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ کیا باتیں کی ہوئی ہیں، اور تاکہ جب ہم قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اتنا ایٹ لیسٹ سرخ روح ہو سکیں کہ ہم نے کوشش تو کی تھی، ہمیں نہیں پوری سمجھ آئی، ہمیں نہیں اس کا وہ چیزیں اس طرح نہیں ہم کر سکے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ہم نے کوشش ضرور کی تھی، ہم نے پڑھنے کی تیری باتیں اور تیرا کلام۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یا اپنی زندگی کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ تو یہ بات کی حد تک یا ایک فکرے کی حد تک تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو عملی طور پہ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلا کام آپ کو قرآن پاک کو سمجھنا کرنا پڑے گا۔ قرآن پاک کو پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد اس کو آپ اپنی زندگی میں ڈھالنا سٹارٹ کریں گے، یہ فرسٹ سٹیپ ہوگا۔ اچھا، اگلی چیز یہ ہماری اس چینل کی یونیکنیس بھی ہوگی، خصوصیت بھی یہی ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے عقائد ہیں دین کے بارے میں، بہت ساری، بلکہ آپ سمجھے کہ میجورٹی میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ دین سے ہٹ چکی ہیں، جو ہمارے معاشرے کے حساب سے، ہمارے کلچر کے حساب سے، جیسے کہ ہم بر صغیر میں ہیں یا انڈیا اور یہ سارے اس خطے میں ہیں، تو اس طرح کے کچھ رسوم و رواج جو ہیں وہ اس میں مکس اپ ہو گئے ہیں، اور انہی کو ہم پھر دین سمجھنا، اور وہ پاپولر کیونکہ ہو گئے ہیں تو انہی کو ہم دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس چینل کی خصوصیت بھی یہی ہوگی، اور قرآن پاک کو سمجھنے کا بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں خالصتاً یہ دیکھنا سب سے پہلے چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بارے میں کیا کہا ہوا ہے، اور یقین کریں قرآن پاک میں یہ ساری باتیں آلموسٹ 95% چیزیں آپ کو قرآن پاک سے ہی مل جائیں گی۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ اس چینل کے تھرو کسی ٹاپک پہ ایسی اہم اور یونیک
ایسی آیات شیئر کروں گا جو کہ اس طرح کے ٹاپکس کو لے کے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو غلط چیزیں مشہور ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک کیا کہتا ہے، یا آپ کی توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کروں گا. اور وہ بڑی امپورٹنٹ سی آیت ہوں گی، وہ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوں گی. ٹاپکس یہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے تو 5 پلرز آف اسلام ہے ہماری ایمانیات، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور ایون ایمانیات میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. وہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان، جس میں توحید اور شرک، اور توحید اور شرک جو ہے وہ مین پیغام ہے قرآن پاک کا. قرآن پاک میں سب سے امپورٹنٹ چیز توحید اور شرک ہے. سب سے پہلی چیز تو توحید اور شرک پہ، اللہ پہ ایمان، پھر رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ، ملائکہ پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان، اور پھر تقدیر پہ ایمان. اس کے بعد پھر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ والدین کے حقوق پہ ٹاپک ایک ہو سکتا ہے، جہاد ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ انسان کیسے بنا یہ ایک ٹاپک ہو سکتا ہے. پھر سائنس کی جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں اپنی نشانیاں دکھانے کے زمرے میں وہ ہمیں سائنس کے بارے میں بہت ساری بات کی ہوئی ہے، تو وہ ایک ٹاپک آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کر کے اور بہت سارے ٹاپکس ہو سکتے ہیں جس پہ ہم کسی ایک ٹاپک کو چوز کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم آیات ہوں گی وہ میں انشاءاللہ ساری تو نہیں لیکن جو ان میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گی وہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ڈیلی کی صرف ایک آیت شیئر کروں. اس ایک آیت کے ساتھ میں اپنی 4 سے 5 منٹ کی ڈیٹیل بھی شیئر کر دیا کروں گا کہ اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے اور ہمیں کیا حکم دیا ہے. آپ اس ڈیٹیل سے اختلاف کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میری پرسنل اوپینین ہے، لیکن اس آیت سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا نا. اس آیت کو آپ کائنڈلی ضرور اوپن کریں، اس کا آپ جو بھی ترجمہ جو آپ کو پسند ہے وہ والا ترجمہ اوپن کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. میں کوشش کروں گا کہ جو موسٹ ان بائس ترجمہ سمجھا جاتا ہے جوناگڑھی صاحب کا، وہ مولانا جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ شیئر کر دیا کروں گا. وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ سب سے ان بائس سا ہے، اور آپ اکثر جو تلاوت سنتے ہیں اس میں وہی ترجمہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ شیئر کرنے، اور یقین کریں جب میں نے آج سے کچھ 10-15 سال پہلے یہ سفر سٹارٹ کیا تھا قرآن پاک کو سمجھنے کا، تو میرے لیے تو بالکل جب میں نے سٹارٹ کیا ایک آدھی دفعہ قرآن پاک پڑھا تو میرے لیے تو بالکل دنیا ہی چینج ہو گئی. ایک بالکل ڈفرینٹ دنیا تھی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کیا باتیں کہہ رہا ہے، اور وہ اتنی واضح اور اتنی روشن دلیلیں ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو لیکن اسی کے اگینسٹ ہماری سوسائٹی میں کس طرح کی چیزیں مشہور ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ ہی ہم نے کوشش کی ہے قرآن پاک کو خود پڑھنے اور سمجھنے کی، اور نہ ہی ہمیں اس کی ترغیب دی جاتی ہے. تو کوشش اب میری اس چینل کا بھی آغاز کرنے کی کوشش یہی ہے کہ یہ والا ایٹ لیسٹ ترغیب دی جائے لوگوں کو، اس طرف ایٹ لیسٹ ان کو اس طرف آنے کی دعوت ہی دی جائے. یہی ایکچولی پرپز ہے. اور یہ میں نے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ کیا، گھر سے پھر میں نے اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ یہ شروع کیا، پھر دوستوں سے آگے بڑھ کے میں ایکسٹینڈڈ فرینڈز اور ان کے آگے فرینڈز کے ساتھ ایک واٹس ایپ چینل کے تھرو سٹارٹ کیا، اور اب جو ہے پراپرلی یوٹیوب کا چینل بنا کے. اس یوٹیوب چینل کا بھی پرپز یہی ہے کہ ایک تو آڈینس بہتر ہو سکے کہ شاید زیادہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے، اور دوسری سب سے مین وجہ یہی تھی کہ ایک لائبریری مینٹین ہو جاتی ہے جس میں آپ ایک لائیو تعلق بھی رہتا ہے، لوگوں کا فیڈ بیک بھی کمنٹس میں مل جاتی ہے، یا اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو اور ایک لائبریری مینٹین ہو جاتی ہے جو مجھے پھر وہ کام دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، تاکہ میں ایک جس ٹاپک پہ ہو چکی ہیں چیزیں، میں اب مزید اور ٹاپک قرآن پاک میں سے نکالوں اور ان پہ ریسرچ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو مجھے بھی تھوڑا زیادہ ٹائم مل جائے گا. یہ میں اس کے ساتھ اپنا کوئکلی سے تعارف کرا دوں دو کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں،
میں نے کوئی علماء کا کورس نہیں کیا ہوا. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میں نے ایسے ہی آج سے 15-20 سال پہلے میں نے جیسے ہی انسان اپنی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں, میرا یہ دین, میں جس دین پہ عمل کر رہا ہوں یہ کیا ہے, اور یہ سارے کویسچنز آتے ہیں. تو یہی جب آنے سٹارٹ ہوئے, میں نے اپنے دین پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی, تو مختلف علماء کو پڑھنا اور سننا سٹارٹ کیا. وہاں سب سے بڑی کنفیوژن یہ ہوتی تھی کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو مجھے یہ بڑا پنچنگ پوائنٹ ہوتا تھا کہ کس کی بات صحیح ہے یا کون صحیح کہہ رہا ہے. تو اسی ضمر میں میں نے جب میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے قرآن پاک جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جس پہ سب کا ایمان ہے, اور وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچی کتاب ہے اور وہ چینج نہیں ہوئی 1450 سال سے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. تو کیوں نہ میں اس سے سٹارٹ کروں. تو ایسے یہ میرا سفر سٹارٹ ہوا, اور جب سے میں نے یہ قرآن پاک کو پڑھنا, سمجھنا, غور کرنا شروع کیا تو آپ یقین نہیں کرتے میری دنیا بالکل چینج ہو گئی. اور اس کے بعد اب کسی اور کتاب کا, کسی اور چیز کا, کوئی اور لذتوں, کوئی اور, وہ سب ہی ختم ہو گئیں. اسی میں ہی آپ کو اتنا سکون اور سرور آتا ہے کہ آپ کہیں اور جانے کے رہتے ہی نہیں ہیں. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں, اور مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے جیسے ہی لوگوں, کوئی ڈاکٹرز, سافٹ ویئر انجینئرز, کوئی انجینئرز, اور کچھ بزنس مین, کچھ دکاندار, کچھ ہر عام لوگوں کے لیے یہ ایک ان کو بس ایک پیغام پہنچایا جائے کہ اس پہ غور و فکر کریں. نہیں میری سننا چاہتے ایکسپلینیشن, ایٹ لیسٹ خود سے سٹارٹ کریں. پیغام مین یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف ہم آئیں, اور اسی طرح ہم عام لوگوں کو آگے پہنچائیں. آپ بھی آگے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. تو میں جیسا کہ بتایا عالم تو نہیں ہوں, میں سافٹ ویئر انجینئر رہا ہوں, کمپیوٹر سائنس, دو کہ میں نے میرا تعلق جو ہے منہاج القرآن سے رہا ہے. وہاں سے میں نے کوئی عالم کا کورس نہیں کیا, میں نے وہاں سے ICS کیا تھا, 2 سال میں نے وہاں ماڈل ٹاؤن میں گزارے, اور اس کے بعد بھی کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئر زیادہ رہا ہوں, ڈیٹا سائنٹسٹ رہا ہوں. اب میں PhD کر رہا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور بس یہی آگے بھی یہی کچھ اسی طرح کی ہی فیلڈ کا پلان ہے. یہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو جو ہے وہ شارٹ سے شارٹ ہو, کیونکہ آج کل بڑی تیز دنیا ہے اور کچھ سی چیزیں چاہیے. لیکن ایک توجہ دلاتا جاؤں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ بڑی غور و فکر کرنے والی, ایک آیت غور و فکر کرنے والی ہے, تو اس پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو پلیز بیئر ود می آن دیٹ. اگر تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے, 4-5 منٹ سے زیادہ بھی ہو جائے, کیونکہ سم ٹائم کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پہ تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اور ایک چیز لاسٹ میں آخری پوائنٹ یہ بتاتا جاؤں کہ میں اللہ پاک کو کہوں گا یا ابھی بھی کہہ رہا ہوں, تو کسی کو اس سے یہ نہ لگے کہ میں کوئی اللہ پاک کی عزت نہیں کرتا یا میں کوئی دین یا اس طرح نہیں ہوں. یہ میں کوئکلی سا انشاءاللہ میں یہ علیحدہ بھی ویڈیوز ایک ایک کر کے بیچ بیچ میں اس طرح کی ایکسپلینیشن کبھی کبھار دیا کروں گا, لیکن ابھی کوشش کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیو میں ہی دے دوں کہ یہ علماء اکرام کے بارے میں بھی یہ ڈسکس بہت زیادہ یہ ٹاپک ہوتا ہے, اور آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب میں, آپ کو بہت مل جائیں گے. کہ وہ یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو کہتے ہیں, کہنا ہے مینز احترام کے ساتھ, جیسے ہماری زبان میں لنگوسٹک میں ہوتا ہے, یا کہتا ہے کہنا ہے. تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ توحید کا معاملہ ہے, توحید اور شرک ہے, تو اللہ پاک نے, یہ ہم انشاءاللہ آیت بھی کریں گے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں گا, لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. تو اس میں کہتے ہیں میں کسی ایسے انسان کو کوئی ایسا تاثر جا سکتا ہے کہ شاید زیادہ, کیونکہ ہم کہتے ہیں زیادہ کو بھی تو کہتے ہیں نا, احترام سے بھی کہتے ہیں اور زیادہ کو بھی کہتے ہیں, تو کہیں کسی کو یہ تاثر نہ چلا جائے کہ شاید کوئی زیادہ ہیں اللہ پاک ایک سے, تو وہ توحید وائلیٹ ہو جائے گی, شرک کی طرف ایسا کوئی شائبہ بھی نہ چلا جائے, اس لیے کہتا ہی کہنا چاہیے. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں
کہ نہیں آپ کی نیت اگر یہی ہے کہ اللہ پاک ایک ہے تو کہتے ہیں بھی احترام سے کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں توحید کی طرف ہی رہوں اور شرک کی طرف کوئی شائبہ بھی نہ جائے, کسی کو ایسا کوئی تاثر بھی نہ جائے, اس لیے میں کہتا ہوں. تو اس سے مجھے کوئی یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ میں احترام نہیں کرتا. میرا تو دن رات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی میں ہی ہے قرآن پاک کو سمجھنا. اور اس میں تو انشاءاللہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے تعارف ہے اس چینل کا, اس کے ساتھ میں ایک اور اوپننگ آیت کی ایک ویڈیو اور آج کے دن میں کر دیتا ہوں, جو کہ جس سے ہماری اوپننگ ہوگی, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ توحید اور شرک والے ٹاپک سے کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر.